الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ سورت نمبر 62 کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی، پارے کی رکو نمبر 12 کی پہلی آیت کی تلاوت کی. میرے پیارے دوست اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ماہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے.
میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آج میں نے آپ حضرات کے لیے جمعہ کے فضائل کے تعلق سے عنوان چنا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جو آتے ہیں، اس میں ہم صرف ایک وزن اتارنے کی شکل کی طرح اپنا عمل پورا کرتے ہیں، گویا کہ ایک سر پہ وزن ہے، اس کو اتار دیا جائے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ فضائل جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے جائے، جمعہ کے فضائل پر روشنی ڈال دی جائے۔ شاید اس کی وجہ سے اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے اندر جمعہ کی عظمت بٹھا دے، اہمیت بٹھا دے، اور اس کے جو انعامات ہیں، انوارات ہیں، تو وہ ہمیں مل جائیں اور ہم جمعے کی فضیلت کے تحت اس دن کی قدر کرنے والے کیسے بن جائیں۔ تو ناظرین، میرے پیارے دوستو اور میرے محترم بزرگوں، آپ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ پاک صاف اچھا لباس پہن کر آئے ہیں، کچھ بھائی اس سے بھی آگے بڑھ کر خوشبو وغیرہ لگا کر آئے ہیں، اور الحمدللہ میں دیکھتا ہوں بہت سے بھائی تو جلدی ہی آ جاتے ہیں، اور یہاں آ کر الحمدللہ ان کے لیے بڑی مبارک بات یہ ہے کہ وہ آ کر یہاں پر نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور جمعہ کے جو فضائل ہیں ان میں سے جو انعامات ہیں، پہلے ہی فہرست کے انعامات میں سے وہ چننا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ جمعہ کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو شخص اچھی طریقے سے غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے زیب تن کرتا ہے اور پھر جمعہ مسجد جاتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے، تو اس کے لیے جو انعامات ملتے ہیں نمبر در نمبر، ان انعامات میں سے وہ حصہ لیتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ مسجد جاتا ہے اور سب سے پہلے جاتا ہے، اس کے لیے الگ انعام ملتا ہے، بعد میں جاتا ہے اس کے لیے الگ انعام ملتا ہے، یہاں تک ہے کہ شروع میں جانے والے کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا اجر اور انعام ملتا ہے، اور اسی طرح آخر میں جو پہنچتا ہے اس کے لیے اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جب امام آ جاتا ہے، خطبہ شروع کر دیتا ہے، تو جس فہرست میں ان کا نام ہونا چاہیے یا جس رجسٹر میں ان کا نام ہونا چاہیے وہ رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے امام کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، کتنے مبارک ہیں ہمارے وہ بھائی جو شروع میں ہی آ جاتے ہیں، اور میرے بہت سے بھائی اس طرح کرتے ہیں، ادھر امام خطبہ دینے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ تب آتے ہیں، ان کی پہلی نماز چلی جاتی ہے، سنتیں چلی جاتی ہیں، پہلے ملنے والے انعامات سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ بلکہ بعض بھائی تو وہ ہیں کہ ادھر امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے تب جا کر وہ مسجد پہنچتے۔ تو اسی تعلق سے میں نے آپ حضرات کے لیے آج جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے فضائل کا یہ عنوان چنا ہے۔ تو دوستو دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہی اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا،
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ارشاد فرما مالک کائنات نے، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، او میرے مومن بندو، جب اذان ہو تو نماز کی، فرما جب اذان دی جائے اور نماز ہو، کون سی نماز ہو؟ فرما اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، جمعہ کے دن کے لیے نماز کے لیے اذان دی جائے، فرما جب اذان ہو تو ایک کام کرو۔ اللہ رب العالمین کیا کام کرے؟ فرما فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کی یاد کو چلو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف آؤ، اللہ کو یاد کرو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اس آیت کریمہ میں فضائل جمعہ کو ذکر کیا گیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت جمعہ پڑھایا تھا۔ اس لیے ہجرت کی تقریر کے بعد، ہجرت کے عنوان کے بعد یہ مجھے بیان کرنا تھا، مگر بیچ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات پر میں آپ حضرات کے سامنے قربانی آپ حضرات کی میں نے دیکھی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے دلوں میں جو تھی، اس کے تعلق سے میں نے اس کو آگے کے لیے بڑھا کے رکھا، مگر آج میں نے اسی لیے فیصلہ لیا کیوں نہ ہو کہ فضائل جمعہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جس طرح تمام شہروں پر مکہ مکرمہ کو سرداری دے دی، اسی طرح تمام راتوں پر لیلۃ القدر کو سرداری دے دی، تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو سرداری دے دی، تمام کتابوں پر قرآن پاک کو سرداری دے دی، اسی طرح تمام دنوں پر اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک کو سرداری دی ہے۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز پیدا فرما کے اس کا ایک چیئرمین بنا دیا، ایک سردار بنا دیا، ایک مکھیا بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے 6 دن بنائے، ہر دن کو اپنی ذرہ نوازی سے کسی نہ کسی خوبی اور برکت سے سرفراز فرمایا، تو ضروری تھا کہ ایک دن ان میں بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے سر سرداری کا تاج بندھے۔ تو اسی لیے جمعہ کے دن کو سید الایام بتایا گیا۔ مولا کریم کی نظر، مولا کریم کی پسند یہ ہوئی کہ جمعہ کا جو دن ہے اس کو دنوں کا سردار ہی بنا دیا۔ یہ اس کی مرضی ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے منتخب فرما کر دوسروں سے ممتاز بنا دے، چاہے تو آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دے، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنا دے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے، پارہ نمبر 3 میں
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فرما مالک کائنات نے اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے ملک کا مالک میں. فرما اللہم مالک الملک، ملک کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے ملک عطا کر دے، جس سے چاہے ملک چھین کے رکھ دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، اسی کے قبضہ قدرت میں، اسی کے ہاتھ میں. فرمایا انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. مالک کائنات جو ہوا، عرش کا مالک وہ، فرش کا مالک وہ، زمین کا مالک وہ، آسمانوں کا مالک وہ، ہواؤں کا مالک وہ، درختوں کا مالک وہ، سایہ و دھوپ کا، چاند اور ستاروں کا مالک وہ، سورج کا مالک وہ. تو فرما اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے جب جس پر اپنی رحمت کی نظر ڈالتے اس کو ابو البشر بنا دے. آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دیا، ابو البشر جو ہوئے. نوح علیہ السلام کو اپنے وقت کا نبی بھی بنا دے اور راہ میں بڑی بڑی مار کھانے کے لیے بھی موقع دے. نوح علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں بڑی قربانی دی، 950 برس مار کھائی. وقت کا نبی بھی بنا دے اور اپنے آگ میں ڈال تبھی دیکھ لے، لوگوں کو مہلت دے دے، ظالمین کے ہاتھوں اپنے نبی کو آگ میں ڈلوا دے اور آگ کو حکم دے دے او آگ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی بن جا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. مالک کائنات نے فرمایا ہم نے آگ کے لیے کہہ دیا میرے ابراہیم کے لیے، میرے خلیل کے لیے سلامتی والی بن جا، میرے خلیل کا ایک بال بھی نہ جلا دینا اور ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ جو ٹھنڈک سے تکلیف ہو، بلکہ سلامتی والی بن جا. مالک کائنات جو ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دے، وقت کا نبی ہے، قوم بات مانے نہ مانے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی او مالک کائنات میری قوم مجھ پر پریشانی کا پہاڑ ڈال رہی ہے، مجھ پر ظلم کر رہی ہے. کہا نہیں میرے نبی میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اور جب باری آئی کالی کملی والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا میں بھیجا، اس طرح سے بھیجا گھر میں چراغ کوئی نہیں، ساری کائنات کا نبی بنا دے، ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجے. اور گھر کا عالم یہ نے باپ موجود نہیں، یتیم بنا کر بھیجے، ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجے، گھر میں چراغ نہیں. مگر لوگوں میں بتاتا چلوں، چراغ گھر میں نہیں تھا یہ خیال نہ کرو، بلکہ اس لیے میرے محبوب کے لیے گھر میں چراغ نہیں. آپ یقین رکھیں، اپنے عقیدے کو بڑھائیں کہ جس گھر میں ساری کائنات کو روشن کرنے والا جائے اس کو دیے کے چراغ کی کیا ضرورت ہے، دیے کی روشنی کی کیا ضرورت ہے. ساری کائنات پر نظر ڈالی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی جماعت کو چنا. قرآن پاک میں اس جماعت کی تعریف فرما دی. فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیوں؟ فرما میں نے ان کا امتحان لیا. کیسا امتحان لیا؟ فرمایا ان کے دلوں کو میں آزمایا کہ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں، میرے دین کو، میرے قرآن کو، میرے محبوب کو ماننے کے لائق ان کے دل ہیں کہ نہیں، ان کے دل کے اندر برداشت کا مادہ ہے کہ نہیں.
اور مسلمانوں وہ چاہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق بنا دے، عمر کو فاروق بنا دے، عثمان پر نظر جائے، اس عثمان پر پیار آ جائے تو ذوالنورین بنا دے، علی پر پیار آ جائے تو اسد اللہ بنا دے، حیدر کرار بنا دے، حبشے کا بلال ہے، کالا کا لوٹا ہے، بلال ہے، مگر جب پیار آ جائے تو مؤذن مصطفیٰ بنا دے، قیامت تک آنے والے مؤذنوں کا سردار بنا دے۔ تو وہی تو مالک کائنات جو ہوا نا، تو اسی طرح جو اس کی پیاری نظر جائے گی وہ پیار کر لے گا، وہ پسند کر لے گا، مکہ کو مکرم بنا دے، مدینہ کو طیبہ بنا دے، عائشہ کو صدیقہ بنا دے، صحابہ کو رضی اللہ عنہ بنا دے۔ تو وہی رب جو ہوا جبرائیل کو اور جمعہ کو مبارک بنا دے، جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دے، تمام کے تمام فرشتوں کا سردار بنا دے، اور جمعہ کے دن پر نظر جائے تو سید الایام بنا دے، تمام دنوں کا سردار وہ بنا دے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جمعہ کے دن کو سید الایام کیوں بنایا؟ رمضان تو اس لیے افضل ہے کہ اس کے پاس قرآن کی دولت ہے، لیلۃ القدر اس لیے افضل ہے کہ اس کے پاس نزول قرآن کی دولت ہے، جبرائیل اس لیے افضل ہے کہ اس کے پاس محبت وحی ہونے کی دولت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خدائی قانون اور خدائی بات کو لے کر جانے والا جبرائیل جو ہو اس کو سید الملائکہ بنا دے۔ وہ کون سی دولت ہے جس نے جمعہ کو تمام دنوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی دولت ہے جس نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا؟ ذرا احساس کریں، وہ کون سی دولت ہے کہ جس نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں سے افضل بنا دیا؟ اے جمعہ تو ہی بتا دے، اے جمعہ تو ہی بتا کون سی دولت تیرے ہاتھ آ گئی، اے جمعہ تو ہی بتا کون سی دولت تیرے سر بن گئی، اپنی دولت نہ چھپا، جلدی بتا، سب کچھ بتا، جو تیرے پاس خزانہ ہے جس نے تجھے مال عطا کر دیا، اس مال عطا کرنے والے نے کون سا مال تجھے دیا اور کون سا مال تجھے دے کر سرتاج بنا دیا؟ او جمعہ بول کیوں نہیں بولتا؟ اے جمعہ بول کیوں؟ کہ تیرے پاس کون سا خزانہ ہے؟ سارے کے سارے لوگ تیرے خزانے کی جانکاری چاہتے ہیں۔ میرے پیارے دوست اور بزرگ، گویا کہ جمعہ کا دن مخاطب ہے اور آپ کو اپنے خزانے سنانے لگا۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ جمعہ کہتا ہے میرے پاس ایک خزانہ ہو تو بتاؤں، دو خزانے ہو تو بتاؤں، میرے پاس تو خزانوں کا انبار لگا ہوا ہے، بڑے بڑے خزانے میرے پاس موجود ہیں۔ اور سننے والوں اپنے سینے کو بڑھا لو، اپنے سینے کو کشادہ کر لو۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور سنو جمعہ کا دن وہ ہے، تمام دن جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، ہفتہ کے سارے دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، جمعہ ہی کے دن قیامت برپا ہوگی۔ اور میرے پیارے دوست آگے سنو، ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ۔ ہائے ہائے، فرمایا اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے اس میں بندہ جو بھی خیر کی دعا مانگتا قبول۔ جمعہ کہتا ہے مجھے فخر ہے، کالی کمنی والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک انعام دے دیا۔ کون سا انعام ہے بتا؟ فرما خیر یوم، تمام دنوں سے آزادی کا سرتاج مجھے بنا دیا۔
آزادی کا خطاب عطا کر دیا۔ آدم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، ابو البشر جو ہوئے، اللہ تعالیٰ نے میری مخلوق کا اعزاز عطا فرما دیا، کیونکہ فرمایا جو خالق کے کائنات جو ہوا اس نے اپنے خلیفہ کو پیدا فرمایا تو میرے یعنی جمعہ کے دن پیدا فرمایا، جنہیں تمام مخلوقات کا مرکز بنایا، جنہیں تمام مخلوقات سے افضلیت کا تاج پہنایا، جنہیں نوری مخلوق سے سجدہ کرایا، جنہیں اولیاء انبیاء کا والد گرامی بنایا، ان کی تخلیق کے لیے، ان کی پیدائش کے لیے جس دن کا انتخاب ہوا وہ میں ہی تو تھا، وہ جمعہ کا دن تھا، وہ جمعہ۔ اے خطیب تو بتا، عالم بتا، مفتی بتا، میرا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا اس میں فخر نہ کروں؟ انبیاء کو دیکھو جنت کی مطلب کرتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، جنت کی دعا کرتے ہیں، اولیاء جنت کی دعا کرتے ہیں، اصفیاء جنت کی دعا کرتے ہیں، بڑے بڑے مبلغین جنت کی طلب کرتے ہیں، جنت کی دعا کرتے ہیں، مفسرین جنت کی دعا مانگتے ہیں، محدثین جنت کی دعا مانگتے ہیں، کتب جنت کی دعا مانگتے ہیں، ابدال جنت کی دعا مانگتے ہیں۔ جنت کی طلب ہر ایک کو ہے، جنت میری تلاش میں ہے، جنت کی تلاش یہ ہے، جنت کی طلب یہ ہے۔ جب جمعہ کا دن آ جائے تو انبیاء کے لیے دروازہ کھول دوں، اولیاء اللہ کے لیے دروازے کھول دوں، اصفیاء کے لیے دروازے کھول دوں، اتقیاء کے لیے دروازے کھول دوں، مفسرین کے لیے، متقین کے لیے، مؤلفین کے لیے، محدثین کے لیے، محققین کے لیے، مفسرین کے لیے، ائمہ کے لیے، مقتدیوں کے لیے، تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے میں دروازے کھول دوں۔ کیوں کہ جمعہ کا دن آ جائے تو دروازہ کھل جائے گا۔ بتانے والے بتاتا کیوں نہیں؟ میں اس پر فخر کروں یا نہ کروں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے دروازہ کھلنے کا میں ہی باعث بنا۔ انبیاء کہاں سے آئے، اولیاء کہاں سے آئے، عرب کیسے بنا، عجم کیسے بنا، کالے کیسے بنے، گورے کیسے بنے؟ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، آدم علیہ السلام کی پیٹ سے، آدم علیہ السلام کی نسل سے نبی بنے تو کیسے بنے؟ نبی کو نبوت ملی تو کیسے ملی؟ ولی کو ولایت ملی تو کیسے ملی؟ صدیق کو صداقت ملی؟ یہ تمام کے تمام کارنامے ہوئے تو ان کے پیچھے میں ہی جمع۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تبھی تو نبی کو نبوت ملی نا، ولی کو ولایت تبھی ملی، صدیق کو صداقت تبھی ملی، نہ آدم آتے، نہ میں ہوتا تو نہ آدم آتا۔ عثمان کو سخاوت ملی، علی کو شہادت ملی، انسان کو شرافت ملی، شیطان کو ضلالت ملی، دنیا کو آبادی ملی، شیطان کو بربادی ملی۔ اور لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے، آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو آدمی کو عروج ملا، جنت سے دنیا میں آئے تو آدمیت کو عروج ملا، ان کا جانا بھی عروج، ان کا آنا بھی عروج، اور معراج مصطفیٰ ان تمام بلندیوں کی انتہا۔ اے خطیب، اے امام، اے محدث، میرے فضائل کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیا میں جمعہ کا دن نہیں تھا کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے؟ آدم علیہ السلام کے نزول نے دنیا کو عروج نہیں بخشا؟ اور اس نزول کے لیے میرے وجود کو تلاش نہیں کیا گیا؟ اگر تلاش کیا گیا تھا اور یقیناً کیا گیا تو مجھے کہنے دو، یہ تمام رونقیں میرے دم قدم سے ہیں۔ دریاؤں کو روانی میری وجہ سے، ندیوں کا بہاؤ میری وجہ سے، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، قرآن کی تلاوت، عبادت کی حلاوت، ریاضت کی عادت، ان کا سبب میں بنا تھا تو کون؟ میں نہیں تو کون بنا؟ یعنی جمعہ کا دن، جمعہ کا دن۔ اسی لیے تو میرے آقا، میرے مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان مبارک سے فرمایا، جب تم کسی دن کو سرداری دینے لگو تو ذرا سوچ لینا،
کسی دن کی تعریف کرنے لگو تو سردار کو نہ بھول جانا، خود فیصلہ نہ کرنا، اس کا فیصلہ ہو چکا۔ کہاں فیصلہ ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک فیصلہ کر چکی ہے کہ دنوں میں دن افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ جمعہ پھر بولتا ہے، اپنے خزینے دکھاتا ہے، اپنے دفینے دکھاتا ہے، اپنے سینے کے نگینے دکھاتا ہے، اپنی دولت دکھاتا ہے، اپنی عظمت منواتا ہے۔ تو مسلمانوں، جمعہ کا دن کہہ رہا ہے آؤ میرے قریب آؤ، جو آئے گا وہ میری دولت سے منور ہو جائے گا۔ جو میرے یہاں فضائل ہیں، جمعرات کے دن کوئی مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز ادا کرے گا، اس کو وہ فضائل نہیں مل سکتے، اس کو جمعہ کا دن کا انتظار کرو۔ آ ذرا میرے قریب آ مسلمان میرے قریب آ تجھے زبان نبوت سے تصدیق کرا دوں میں کچھ ہوں کہ نہیں، جس کا مجھے دعویٰ ہے آ تجھے زبان نبوت سے اپنا تعارف سنا دوں، میں کون ہوں، میرے پاس کون سی دولت ہے، اور میرے پاس تو ایسی ایسی دولت ہے۔ فرمایا جو گناہ گاروں کے کام آئے گی، سیاکاروں کے کام آئے گی، تہجد پڑھنے والوں کے کام آئے گی، سخاوت کرنے والوں کے کام آئے گی، عبادت گزاروں کے کام آئے گی، اطاعت شیاروں کے کام آئے گی، اولیاء اللہ کے کام آئے گی، مفسرین کے کام آئے گی، متقین کے کام آئے گی۔ وہ کون سی دولت ہے؟ کون سی دولت ہے؟ ہائے ہائے، جمعہ کا دن کہتا ہے او خطیب میری زبانی نہ سن، او عالم میری زبانی نہ سن، او مسلمان میری زبانی نہ سن، مبلغ میری زبانی نہ سن، مفسر میری زبانی نہ سن، آ ذرا قریبا، میں نہیں بتاتا، لے میرے آقا سے سن، میرے محبوب سے سن، صاحب لولاک سے سن، صاحب معراج سے سن۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقنا عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو جمعہ کا دن کہتا ہے لے سنو میری تعریف سنو، کالی کملی والی کی زبانی، کالی کملی والے کے فرمان کو سنو، میری تعریف کو سنو، میری شان کو سنو۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائی دیتا ہے۔ ہائے ہائے، اس ارشاد نبوی کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ جس طرح پورے سال میں رحمت اور قبولیت کی خاص رات شب قدر کی رکھی گئی، جس میں کسی بندے کو اگر توبہ اور استغفار اور دعا نصیب ہو جائے تو اس کی بڑی خوش نصیب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی خاص توقع ہے، امید ہے۔ اسی طرح ہر ہفتہ میں بھی جمعہ کے دن رحمت اور قبولیت کی خاص گھڑی ہوتی ہے۔ اگر اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور مانگنا نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے قبولیت کی امید ہے، قبول ہونے کی امید ہے۔ آپ اپنی تاریخ چنتے ہیں، اپنا وقت چنتے ہیں، تو میرے رب کائنات نے ہر ہفتہ ایک جمعہ کے دن کو چنا ہے، جو میرے گنہگار بندے ہیں، میرے نافرمان بندے ہیں، میرے دربار میں آئے اور مجھ سے مانگے میں دوں گا۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے جمعہ کے دن؟ اس کے بارے میں اگرچہ علماء کرام نے بے شمار گھڑیاں بتائی ہیں، مگر آپ کے سامنے آسانی ہو جائے اس کے لیے خلاصہ بیان کرتا چلو۔ قبولیت کے دو وقت ہیں، ایک یہ کہ جس وقت خطیب خطبہ کے لیے ممبر پر جاتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک جو وقت ہوتا ہے، بس یہی وہ مقبولیت کی گھڑی ہے۔
دوسرا قول علماء کرام فرماتے ہیں تو وہ گھڑی عصر کے وقت سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک رہتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں یہ دونوں قول ذکر فرما کر اپنے خیال اس طرح ظاہر فرماتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کا مقصد بھی حتما تعین نہیں بلکہ منشا ہے۔ منشا صرف یہ ہے کہ خطبہ اور نماز کا وقت چونکہ بندگان خدا کی توجہ الی اللہ اور عبادت اور دعا کا خاص وقت، اس لیے اس کی امید کی جا سکتی ہے وہ گھڑی اسی وقت ہے۔ اور اسی طرح چونکہ عصر کے بعد سے غروب تک یہ جو وقت ہوتا ہے یہ نزول قضا کا وقت ہے وہ اور پورے دن کا گویا نچوڑ ہے، اس لیے اس وقت میں بھی امید کی جا سکتی ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ساتھ غالباً اس مبارک وقت میں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی اس خاص گھڑی کو، اس خاص ساعت کو اسی اور مصلحت سے اور اسی حکمت سے جس طرح سے شب قدر کو مہم رکھا گیا ہے اس کو پوشیدہ رکھا۔ کیوں کہ پھر جس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں خاص کر 27ویں رات کی طرف شب قدر کے بارے میں کچھ اشارات ملتے ہیں، کچھ اشارے واضح ہو جاتے ہیں، بعض حدیثوں میں کیے بھی گئے ہیں، اسی طرح جمعہ کے دن کی اس مقبول گھڑی کے لیے نماز اور خطبہ کے وقت اور عصر سے مغرب کے وقت تک کے وقفہ کے لیے بھی احادیث میں اشارات آئے۔ پتہ چلا کہ دونوں وقت بڑے مبارک وقت ہیں، ان میں بندے کو چاہیے کہ اپنے مالک کائنات کی طرف توجہ کرے، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو پتہ چلا کہ جمعہ کا دن جو ہے اپنی تعریف اور اپنا تعارف کس طرح پیش کرے۔ جمعہ کا دن فرما رہا ہے، جمعہ کا دن کا اعلان ہے کہ میں جو ہوں بڑا مبارک۔ مسلمانوں غور کرو، جمعہ کا دن فرماتا ہے جمعہ گنہگاروں کے لیے پیغام رحمت ہے کہ نہیں؟ آؤ، جمعہ کا دن کہتا ہے آؤ میری طرف، دکانیں بند کر دو، تجارت بند کر دو، کاروبار بند کر دو، دفتریں بند کر دو، کارخانے بند کر دو۔ اس وقت میں جو تمہارے کام ہے سارے کے سارے کام بند کر دو۔ آؤ، وہ دیکھو دروازہ کھل گیا، رحمت خداوندی کا دروازہ کھل گیا، مانگ لو جو چاہو مانگو، جتنا چاہو مانگو، جس زبان میں چاہو مانگو۔ انگریزی بولتے ہو تو انگریزی میں مانگو، اردو بولتے ہو تو اردو میں مانگو، اگر عربی بولتے ہو تو عربی میں مانگو، پنجابی بولتے ہو تو پنجابی میں مانگو۔ مانگنے والوں آؤ، بھاگ کر آؤ، مانگو۔ میں نہیں کہتا، جمعہ کا دن کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعہ میں ایک مقبولیت کی گھڑی ہے، اس کو تلاش کر کے اپنے روٹھے مولا کو منا لو۔ کیوں؟ میں فخر کروں کہ نہ کروں، آپ فیصلہ کریں۔ جمعہ فخر کرے گا کہ ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمارا سب سے رشتہ توڑ کر رب سے رشتہ جوڑ دیا۔ ہمیں انتظار ہفتے سے رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ کتنے بھائی آتے ہیں مجھ سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت جمعہ کی نماز میں دعا کروں، حضرت نماز میں دعا کروں۔ اس لیے جمعہ جو مبارک ہے، یہ جمعہ کا دن بڑا مبارک بجا طور پر فخر کر سکتا ہے، اور ہمیں اس کے اس سرمایہ افتخار پر اعتماد ہے، ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ اے جمعہ کے دن تجھے مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے تجھے ان خزانوں سے مالا مال فرمایا جو کسی دوسرے دن کے پاس نہیں۔ تیرے اس ضرب سے کروڑوں اربوں خربوں انسان سیراب ہوتے ہیں، کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے خطیب، جب تو نے میرے اس شرف کو مان لیا تو مجھ سے ملنے کے لیے اہتمام کر، مجھ سے ملنے کے لیے ایسے ہی نہ آنا۔ کیوں؟ فرمایا جیسے ہر کہیں اٹھ کر چلا جاتا ہے ایسے نہ آنا۔ میں بڑا مبارک دن ہوں، میں جمعہ کا دن ہوں، میں تمام دنوں کا سردار ہوں، اللہ کے یہاں میں عید کے سے زیادہ پسندیدہ دن ہوں۔ میرے یہاں آتے ہو تو سنو، میرے یہاں ملنے آؤ تو کیسے آنا ہے؟
مجھ سے ملاقات کے لیے کچھ آداب کا خیال کرتے ہوئے آنا، کچھ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آنا۔ دیکھا آپ نے جمعہ کا دن کیا کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں چل کر یوں ہی مت آ جانا، بلکہ میرے یہاں آنے کے انداز نرالے ہیں، ملنے کے انداز نرالے ہیں۔ آداب میرے یہاں کچھ ایسے باندھے گئے ہیں، ان کی شرائط پوری کرتے ہوئے آنا۔ جمعہ کا دن کہتا ہے میرے یہاں میری پسند کا لباس پہن کر آنا، میرے مالک کی پسند کا لباس پہن کر آنا، میرے خالق کی پسند کا لباس پہن کر آنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا لباس پہن کر آنا۔ عادت بھی میری پسند کی ہو، چال بھی میری پسند کی ہو، بیٹھنا اٹھنا میری پسند کا، چلنا پھرنا میری پسند کا، سونا جاگنا میری پسند کا۔ کیوں کہ جس ہستی نے مجھے اعزاز بخشا ہے اسی نے مجھ سے ملنے والوں کے لیے کچھ شرائط طے فرما دی، آداب متعین فرما دیے، وقت کا تعین فرما دیا، اور ذوق اور شوق کے اندرونی جذبے دیے۔ اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہو تو ان شرائط کے حدود میں آنا۔ میں تجھے اہلا و سہلا کہوں گا، میں تجھے خوش آمدید کہوں گا، تیری حوصلہ افزائی۔ پہلے میری ملاقات کے شرائط کا چارٹ پڑھ لینا، پوری فائل پڑھ لینا، رجسٹر چیک کر لینا۔ کیوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے مسجد آئے، نماز پڑھنے کے لیے جائے، مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے، جو دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہ بیٹھے، ان کو تکلیف نہ دے، پھر جو نماز یعنی سنن نوافل کی جتنی اس کے لیے مقدر میں ہو، یعنی ٹائم ہو، موقع ملے پڑھ لے، پھر جب امام خطبہ دے تو اس کی طرف توجہ کرے، خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ یہ الگ سے انعام آیا ہے میری شرائط کی پورتی کی، اب میرے یہاں سے انعامات لے کر جا، جھولی بھر کر لے جا، دامن بھر کر لے جا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جو اچھے کپڑے اسے میسر تھے وہ پہنے، اور خوشبو اگر اس کے پاس تھی تو وہ بھی لگائی، پھر وہ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوا اور اس بات کی احتیاط کی کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں گیا، پھر سنت اور نفلوں کی جتنی رکعتوں کی اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی وہ پڑھی۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آیا اور ممبر پر بیٹھ گیا تو آنے والا یہ بندہ، آنے والا یہ نمازی خاموشی سے امام کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ سننے لگ گیا، یہاں تک کہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اس بندے کی نماز اس جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعہ کے درمیان کے گناہ اور خطاؤں کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ ہائے ہائے! تو مسلمانوں، جمعہ کا دن فرماتا ہے میرے یہاں یہ انوارات ہیں، یہ انعامات ہیں، تو میرے یہاں شرائط کی پابندی کر کے رہنا، ملاقات کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا، نئے کپڑے پہنو، نئے نہ ہو تو دھلے جو کپڑے ہوں وہ پہنو، خوشبو لگاؤ۔ جمعہ نے اپنے شرائط پیش کر دی، جمعہ نے خلاصہ کر دیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیش کر دی۔ فرمایا جمعہ کی نماز ادا کرنے جو کوئی آئے نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے نہ ہو تو دھلے ہوئے کپڑے پاک صاف پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، تازہ غسل کرے، آنے میں جلدی کرے، کیونکہ جو اول آئے اس کا اول نمبر، جو آخر میں آئے گا اس کا آخر میں نمبر ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جمعہ کی ملاقات کے لیے آؤ مگر تاخیر سے آنے کی وجہ سے ثواب سے محروم رہ جاؤ۔ چنانچہ ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، شروع میں آنے
والوں کے نام لکھتے ہیں، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اول وقت میں دوپہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ اللہ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرے، اونٹ کی قربانی دے۔ پھر اس کے بعد پھر آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کی راہ میں گائے پیش کرے۔ اس کے بعد آنے والے کی مثال مینڈا پیش کرنے والے کی سی ہے، اس کے بعد مرغی پیش کرنے والے کی، اسی طرح انڈا پیش کرنے والے کی۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے ممبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر لپیٹ لیتے ہیں، یعنی اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے شریک ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جمعہ پڑھنے والے کے 6 درجے۔ آج اکثر مساجد میں لوگ خطبہ کے دوران آتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع کے بیان میں کہا تھا، بعض ہمارے بھائی تو اس طرح آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، مسجدوں کے قریب رہتے ہیں، دکان چل رہی ہے، کارخانے چل رہے ہیں، بلکہ گھر ہیں، بنگلے ہیں، ان کے کوٹھی ہیں، مسجد سے نزدیک ہیں، پھر تب آتے ہیں کہ جب امام خطبہ دے چکا ہوتا ہے، بعض مرتبہ سلام پھیرنے کے قریب ہے، اور اللہ معاف فرمائے بعض ہمارے بھائی تو مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی جمعہ کی نماز کے لیے اب ذرا سوچیں، اب جو آخر میں آیا ہے رجسٹر میں نام ہے، اس کو اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، مگر جس کا نام رجسٹر میں ہی نہیں ہے، اب بتاؤ ذرا سوچیں، آنے والے آیا ہے اور اس کے باوجود فرشتوں کے اس رجسٹر میں اس کا نام نصب نہیں ہوا، نام نہیں لکھا گیا، انعام کہاں سے ملے؟ اب وہ اس انعام سے محروم واپس تھا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کے روز خصوصی اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز کی تیاری کریں، اہتمام کے ساتھ آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اپنے کاروبار، اپنے کارخانے، اپنے دفتریں بند کریں تاکہ اس عظیم ثواب کے مستحق آپ ہو جائیں جس کا اللہ رب العالمین کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر کیا۔ تو جمعہ کیا کہتا ہے؟ سامعین کو بتا دے، اپنے مخاطبین کو بتا دے، مبلغین کو بتا دے، مجھ سے جو پہلے ملنے کے لیے آئے گا وہ جھولیاں بھر کے لے جائے گا۔ جمعہ کے لیے اول وقت میں حاضری خدا کی رحمتوں کو لوٹنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے دوست اور بزرگوں احساس کریں، جمعہ کہتا ہے میری یہی دولت ہے جس کی وجہ سے مجھے تمام دنوں پر فضیلت دی گئی۔ دیکھیں میری ملاقاتوں کے لیے کس طرح سے شرائط باندھے گئے، اور آنے والے ملاقات کرنے والوں کے لیے کس قدر انعامات کی بارش ہے۔ اس لیے آئیے میرے ساتھ دوستی لگائیے، خدا کی رحمتوں سے دامن بھر لیجئے۔ میں وہ مبارک جمعہ کا دن، جمعہ کا دن کیا کہتا ہے؟ میں مبارک دن ہوں، اللہ کے یہاں میری بڑی عظمت ہے، اللہ کے یہاں میرا بڑا مقام ہے، میرے یہاں تو وہ خوش نصیب ہے جس کی بھی موت آ جائے اس دن وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب سردی زیادہ ہوتی تو نماز جمعہ شروع وقت میں پڑھ لیتے، اور جب موسم زیادہ گرم ہوتا تو ٹھنڈے وقت یعنی گرمی کی شدت کم ہونے پر پڑھتے، اور خطبہ دینے میں آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں مبارکہ سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور سخت غصہ اور جلال کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ جو دشمن کے لشکر کو خود دیکھ کر آیا ہو، اپنی قوم کو بچاؤ پر آمادہ کرنے کے لیے اس کو کہتا ہو کہ دشمن کا لشکر قریب ہی آ پہنچا ہے، اپنی پوری تباہ کاریوں کے ساتھ بس صبح اور شام تم پر آ پڑنے والا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میری اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، میری آمد اور قیامت کی آمد ان دونوں انگلیوں کی طرح قریب ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں مبارک انگلیوں کو یعنی اپنے کلمے والی اور اس کے برابر والی بیچ والی انگلی کو ملایا، اور اس طرح آپ اشارہ فرماتے
تو مسلمانوں، میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جمعہ کے فضائل، جمعہ کی اہمیت، جمعہ کے آداب اور خود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے معمولات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ان تھوڑے سے وقفے میں بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مگر میں آج یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ اور کرتا چلوں۔ جمعۃ المبارک کا اہتمام اور احترام کس طرح ضروری ہے، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ آیت کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی نماز اور خطبہ کے لیے مسجد کی طرف چلنے کا اہتمام۔ جیسا دوڑنے والا کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں دیتا، اذان کے بعد تم بھی کسی اور کام کی طرف بجز اذان اور خطبہ کے توجہ نہ دیا۔ ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ بھی ہو سکتی ہے اور خطبہ جمعہ بھی، جو نماز جمعہ کے فرائض اور شرائط میں داخل ہے۔ اس لیے مسلمانوں غور کریں۔ اور اگلی بات یہاں کیا فرمائی؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یعنی بیچو، فروخت کرنے کو اس میں فروخت کرنا کیوں ذکر کیا؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ اس لیے اس میں حکمتاً یہ اشارہ فرمایا کہ جب دکاندار کوئی چیز فروخت ہی نہیں کرے گا، جب بیچنے والا بیچے گا ہی نہیں، دکان پر مالک نہیں ہوگا، دفتر میں آفیسر نہیں ہوگا، تو کسی سے وہ معاملات کیسے حل کرائے جائے؟ گاہک کس سے کوئی چیز خریدے گا جب دکاندار دکان پر؟ چنانچہ بنیاد کی طرف توجہ دلائی گئی کہ بیچنا ہی بند کر دو، دکانیں بند ہو جائیں گی، بازار بند ہو جائے گا۔ تو جب بازار بند ہو جائے گا، دکانیں بند ہو جائیں گی، تو گاہک خود بخود مسجد کی طرف آئے گا، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے چلا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے روز زیادہ ذمہ داری دکانداروں کی ہے۔ اگر دکاندار اس میں سستی کریں گے تو اس کا عذاب بھی انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ دکاندار ہی زیادہ جرم کا ارتکاب کرتے۔ رمضان شریف کو دیکھ لیں، رمضان کے مہینے کو آنے دیں آپ ذرا، پھر دیکھ لیں۔ پہلے رمضان شریف میں دکاندار جمعہ کی چھٹی کیا کرتے تھے؟ مساجد میں رونق تھی، چاروں طریقے سے رونق رہا کرتی تھی، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر۔ مگر اب اللہ معاف فرمائے، رمضان کے جمعہ میں بھی دکانیں کھلی رہ جاتی ہیں، جس سے جمعہ کے اسلامی اجتماع کا خاص تر دھچکا لگتا ہے۔ اس کی تمام تر ذمہ داریاں دکاندار حضرات پر عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جب آپ تمام سال کماتے ہیں، اگر جمعہ کے دن 3 گھنٹے کاروبار بند کر دیے جائے تو اس سے تمہاری دکان کا، تمہاری معاشی زندگی کی تباہ کاری کا کہاں آپ کے لیے راستہ کھلتا ہے؟ اور جو رب 10 گھنٹے میں دیتا ہے وہ 2 گھنٹے اس کے لیے نکال لو گے تو کیا ہوگا؟ بلکہ یہ ذہن میں رکھیں اور آج سے ایمان بنا لیں کہ اللہ رب العالمین جمعہ کی برکت سے تمہارے کاروبار میں مزید ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ روپیہ اور کاروبار ہر شخص کو عزیز ہوتا ہے، ہر شخص کو پیارا لگتا ہے، ہر شخص اس سے پیار کرتا ہے، ہر ایک کو یہ عزیز ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ صرف کاروباری نقصان کی وجہ سے جمعہ کی نماز میں شرکت نہیں کرتے اور شریک ہونے سے گریز کرتے ہیں۔ ان حضرات کے لیے ایک عجیب دعا ہے، آپ حضرات کو بتا دوں، آپ اسے زبانی یاد کر کے نہایت خشوع اور خضوع سے مولا کریم کے دربار میں مانگا کریں، سوال کیا کریں۔ انشاءاللہ جمعہ کی نماز میں شرکت کی وجہ سے جو کاروبار بند رہے گا، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کی تلافی فرما کر برکتوں کے خزینے کھول دیں۔ اس لیے میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو جمعہ کے دن کی فضیلت نصیب فرمائے اور اس کے انعامات انوارات سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال